کاروں نے عرض کی الہ العالمین کس منہ سے تیرے در پہ آئیں، دامن میں نیکیاں نہیں، جبین پہ سجدے نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندو تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرے در پہ آنے کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہے؟ نیکیاں نہیں ہیں گناہ لے کے آؤ، نیکیاں نہیں ہیں گناہ لے کے آؤ۔ اتنے گناہ لاؤ کہ آسمان چھو لیں، اتنی خطائیں لاؤ کہ ڈھیر آسمان تک جا پہنچے۔ مجھے میری جلالت کی قسم تمہارے گناہوں سے دگنی مغفرت لے کے تمہارا انتظار کروں گا۔ تو آئیے نا آج شروع کر لیں اپنے رب سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا۔ اقبال کہتا ہے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، کوئی فصل گل و لالا کا پابند تو نہیں ہے میرے بزرگوں کہ یہ کلمہ صرف ہم نے مسجد میں ہی پڑھنا ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بھی پڑھیے، ملازمت میں بھی پڑھیے۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا۔ ذرا دل نال دل سے بولیے، دل سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت، یہ رشتے ناتے اولاد، یہ مال و دولت جسے جمع کرتے کرتے عمر بیت گئی، بال سفید ہو گئے۔ ان رشتوں کو خوش کرنے کے لیے، اس اولاد کو راضی رکھنے کے لیے ہم نے اس کو ناراض کیا، نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی، یہ بھی سمیٹا وہ بھی۔ رب العالمین نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال و اولاد تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے، یہ غلطی نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا، مال و اولاد تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا،
یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، یہ بت ہیں تخیلات کے، تیری آنکھ بند ہوگی، تیری ساری زندگی کی کمائی ہوئی محنت سے یہ عیاشی کریں گے، تو قبر میں حساب دے گا، تب تجھے پتا چلے گا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بہار بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو ہوئی ایک آیت۔ اب اگلی آیت دوسری آیت ہے، اس میں 3 عنوان ہیں، تھوڑا تھوڑا بات کر لیتے ہیں سب پہ تاکہ سبق پورا ہو جائے، زیادہ لمبی بات نہیں، تھوڑی تھوڑی۔ دوسری آیت میں سب سے پہلے شان رسول، اب آتے ہیں ہم شان رسول پر۔ یہ مہینہ وہ دیکھیے، چاند دیکھیے، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ شب معراج کی یاد دلاتا ہے، جو میرے آقا کی بلندی، میرے آقا کی شان، میرے آقا کے نام کی پہچان ہے یہ مہینہ۔ اب آپ کو اس ماہ کی عظمت کے حوالے سے قرآن کی طرف لے چلیں، ایک آیت پڑھوں اور اس کا ترجمہ عشقیہ انداز میں کروں۔ عاشق ہے نا جی آپ؟ کہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اس کا ترجمہ سنو۔ اے میرے محبوب، اب آئی ہے ہمارے آقا کی بات، پہلے اللہ کی عظمت کی بات، اب آئی ہے آقا کی بات۔ اے میرے محبوب صلی اللہ، ہم نے اس رات، کون سی رات؟ معراج۔ مہمان مکرم حضرت سید عزیز الرحمان شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ پاکستان کی ایک عالمی پہچان ہے شعبہ نعت میں، حمد میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سوز میں اور برکت نصیب فرمائی۔ زیادہ آپ کی اور ان کے درمیان حائل نہیں ہوتا، ایک یہی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، باقی آیتیں اور اس کے مفاہیم بعد میں اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تھا۔ بس اس ایک آیت کا موقع کی مناسبت سے چند منٹوں کے اندر آپ مفہوم سمجھیے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔